خیبر پختونخوا پولیس میں گوشت ملازمین کا بڑا اسکینڈل، کروڑوں کی خورد برد مگر گرفتاری کوئی نہیں، جعلی بھرتیاں، جعلی اکاؤنٹس، کروڑوں کی تنخواہیں، انکوائری رپورٹ مبینہ طور پر غائب۔ پشاور پولیس میں 30 سے زائد غیر موجود اہلکاروں کو تنخواہیں جاری کرنے کا انکشاف، برطرف ملازمین کے کوڈ دوبارہ استعمال۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک بڑا اسکیم ہے اور اس بڑے اسکیم پر بات کریں گے، اور یہ ہے خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے سے اور پشاور پولیس کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے آج آپ کو میں بتاؤں کہ پشاور پولیس میں گوشت ملازمین کا کیا اسکیم ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈیٹیل میں جائیں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ جو گھنٹی ہے نا اس کو بجا دیں۔ تو جناب، خیبر پختونخوا پولیس میں گوشت ملازمین کے ایک بڑے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب سے یہ انکشاف ہوا ہے اس پر فی الحال کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تنخواہوں کی مد میں، یعنی جعلی تنخواہوں کی مد میں کروڑوں روپے نکلوائے گئے، مگر اب تک نہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے، نہ ہی کوئی کیس رجسٹرڈ ہوا ہے، نہ ہی کوئی ریکوری ہوئی ہے۔ اب جو تحقیقات ہوئی تو اس میں یہ پتہ چلا کہ پشاور پولیس میں کم سے کم 13 غیر موجود اہلکار، یعنی اہلکار موجود نہیں تھے 13، ان کے نام پر کئی سال تک تنخواہیں لی جاتی رہیں۔ مبینہ طور پر اس نیٹ ورک نے برطرف ملازمین کے سروس کوڈز کو دوبارہ استعمال کیا، یعنی جب جو لوگ برطرف ہو جاتے تھے یہ ان کے کوڈ دوبارہ استعمال کرتے تھے اور اس کے ذریعے یہ لوگ یہ پورا جو جعلسازی تھی کرتے تھے۔ برسوں تک یہ ایک جو سسٹم تھا اس کو مینیپولیٹ کیا گیا کئی سال تک۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل ذرا بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کب تھا۔ ابتدائی تحقیقات جو تھیں وہ 2023 سے 2024 کے دوران ہوئیں، یعنی 23 اور 24 میں شروع ہوئیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ پشاور کے علاقے حسن خیل میں کوئی اطلاع ملی کہ یہاں پہ کوئی گوشت ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں لی جا رہی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق ابتدائی تحقیقات 2023-24 کے دوران پشاور کے علاقے حسن خیل میں شروع کی گئی، جہاں DDO کوڈز PR8112 اور PR4093 کے تحت درج ملازمین کی جانچ پڑتال کی گئی۔ یہ افراد باقاعدگی سے ماہانہ تنخواہیں وصول کر رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں ان میں سے کئی کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انکوائری ایک کمیٹی نے شروع کی جس کی سربراہی SSP کوآرڈینیشن کر رہے تھے، جبکہ اراکین میں DSP توحید خان، DSP عنایت اللہ، انسپکٹر لیگل اور پے برانچ افسر نوید سمیت دیگر شامل تھے۔ ریکارڈ کی چھان بین کے دوران ایک منظم اور طویل عرصے سے جاری فراڈ کا انکشاف ہوا۔ سب سے پہلا کیس اکبر نامی کانسٹیبل کا سامنے آیا۔ اصل اکبر خان کو 2008 میں غیر حاضری پر برطرف کر دیا گیا تھا، مگر اس کے نام پر جعلی شناخت کے ذریعے دوبارہ تنخواہیں جاری کی جا رہی تھیں۔ اسے 55 برس کی عمر میں بطور کانسٹیبل بھرتی ظاہر کیا گیا اور اس کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھول کر ماہانہ تنخواہیں نکلوائی جاتی رہیں۔ اسے صرف 30,000 روپے دیے جاتے، جبکہ باقی رقم مخصوص گروہ جو تھا وہ ہڑپ کر لیتا تھا۔ تحقیقات کے دوران حاجی شاہد علی کا نام بھی سامنے آیا، جو پے برانچ میں اسسٹنٹ پے افسر رہ چکے تھے۔ رپورٹ کے مطابق وہ 2 مختلف اکاؤنٹ سے تنخواہیں وصول کر رہے تھے، ایک سینئر کلرک، دوسرا کانسٹیبل کے طور پر۔ بینک ریکارڈ کے مطابق ان کے اکاؤنٹس میں سے لاکھوں روپے منتقل ہوئے اور شناختی کارڈ نمبروں میں معمولی رد و بدل کر کے ریکارڈ میں ہیرا پھیری کی جاتی رہی۔ ایک تیسرا جو کیس ہے محمد آصف کا کیس سامنے آیا، جو 2014 میں برطرف ہو چکا تھا اور اسلام آباد میں مزدوری کر رہا تھا، مگر ان کے ذاتی کوڈ پر تنخواہیں وصول کی جا رہی تھیں۔ ایک جعلی آصف محمد کے نام پر اکاؤنٹ کھول کر رقم نکلوائی گئی۔ اب اگلا چوتھا دیکھ لیں، نام محمد ارسلان تھے۔ محمد ارسلان نے اعتراف کیا کہ وہ کبھی پولیس میں بھرتی نہیں ہوئے۔ انہوں نے رشوت دے کر اپنا نام تنخواہ فہرست میں شامل کرایا اور بغیر کسی ڈیوٹی کے 9 لاکھ روپے سے زائد وصول کیے۔ بعضاں انہیں AGPR میں بطور نائب قاصد بھی تعینات کر دیا گیا۔
ایک اور کیس ہے جناب محمد اسماعیل کے کیس میں معلوم ہوا کہ وہ پرائز بانڈ کے کاروبار سے وابستہ تھے، مگر ان کے شناختی کارڈ کی نقل استعمال کر کے جعلی پولیس ملازم کے طور پر اکاؤنٹ کھولا گیا اور 15 لاکھ روپے سے زائد نکلوائے گئے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ کاغذی بھرتی کے لیے 3 لاکھ روپے رشوت دی اور کبھی کسی تھانے میں رپورٹ نہیں کی۔ اب اگلا ہے جناب داؤد خان کو 2013 میں ایس پی او بھرتی کیا گیا، مگر چند ماہ بعد برطرف کر دیا گیا۔ اس کے باوجود ان کے نام پر برسوں تنخواہیں نکلوائی جاتی رہیں۔ جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے 80 لاکھ روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن سامنے آئیں۔ ریحان احمد خود کو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر میں کمپیوٹر آپریٹر ظاہر کرتے رہے، مگر ریکارڈ میں نہ ان کا بیلٹ نمبر موجود تھا نہ تقرری آرڈر۔ اس کے باوجود باقاعدگی سے تنخواہیں وصول کرتے رہے۔ فہد گل کبھی پولیس سے بھرتی نہیں ہوئے، مگر ان کے والد نے رقم دے کر بھرتی کی کوشش کی، جس کے بعد جعلی اکاؤنٹ کھول کر کئی ماہ تنخواہیں نکلوائی گئیں۔ محمد بلال جو ناخواندہ و بے روزگار تھے، انہیں بطور ریکروٹ ظاہر کر کے ماہانہ 44,000 روپے دیے جاتے رہے۔ بعد میں ان کے بھائی کا نام بھی شامل کر لیا گیا۔ دانیال علی نے نہ تربیت حاصل کی نہ ڈیوٹی انجام دی، مگر ماہانہ 48,000 روپے وصول کرتے رہے۔ سدیس علی کے شناختی کارڈ میں رد و بدل کر کے جعلی بھرتی ظاہر کی گئی اور 12 لاکھ روپے زیادہ نکلوائے گئے۔ حمد علی کے نام پر بھی 5,80,000 روپے جاری کیے گئے، حالانکہ ان کی کوئی سروس فائل یا تقرری ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق برطرف ملازمین کے پرسنل نمبرز دوبارہ استعمال کیے گئے، جعلی تقرری آرڈر تیار کیے گئے، دستخط اور آرڈر بک نمبرز گھڑے گئے اور اے جی آفس سے تنخواہیں جاری کروا کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ میں تمام جو سفارش کی گئی ہے کہ تمام ملازمین کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائیں، ساتھ میں جو ہے جو رقم ان کو گئی ہے وہ اس کی ریکوری کی جائے۔ اب یہ تو ایک انکوائری ہے جو 2023-24 میں شروع ہوتی ہے اور تقریباً کوئی 25 میں یا 24 کے اینڈ میں یہ آ جاتی ہے جناب آئی جی آفس میں۔ اب اس کے اندر بڑا کلیئر کہا گیا تھا کہ جناب اس میں آپ نے یہ کارروائی کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک لیول سے آ کے اوپر آئی جی لیول پر آ گئی۔ اب میں اس کو کافی عرصے سے فالو کر رہا تھا، میرا خیال تھا کہ شاید اب بھی کارروائی ہوگی۔ 2025 کا پورا سال گزر گیا۔ موجودہ آئی جی ذوالفقار حمید صاحب کے نوٹس میں 1-2 دفعہ لایا اس چیز کو کہ جناب یہ ایسا ایک کیس ہے، تو انہوں نے کوئی بات انسنی کر دی، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب گزشتہ روز میں نے معلومات کی، میں نے کہا کہ جناب یہ تو کوئی کافی سارے ملازمین ہیں اور یہ تو ملینز آف روپیز کا جو ہے فراڈ ہے اور اس میں لوگوں نے فراڈ کیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے نام استعمال ہوئے ہیں، چلیں وہ تو الگ سے بات ہے، لیکن جنہوں نے کیا ہے اصل میں تو ذمہ دار وہ لوگ ہیں نا، جنہوں نے ساری فائلنگ کی، جنہوں نے یہ سارا کچھ بنایا۔ تو ان کے حوالے سے جب میں نے معلومات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کوئی انکوائری وہاں پہ نہیں چل رہی، کوئی وہاں فائل کا آتا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے جو پولیس ترجمان ہیں ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ جناب اپنا آفیشیل موقف مجھے دیں کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس پہ تو انکوائری ہوئی تھی، اب تحقیقات ہو رہی ہیں اور چونکہ تحقیقات میں وقت لگتا ہے تو لہٰذا یہ کیس چونکہ کافی بڑا ایک کیس ہے تو اس کو دیکھا جا رہا ہے اور جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور جو بھی رقم گئی ہے قومی خزانے سے اس کو ریکور بھی کریں گے، ان کے خلاف کیسز بھی ہوں گے اور وہ ریکوری کر کے قومی خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ یہ سرکاری ایک موقف تھا جو بتایا گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک صرف پشاور کا معاملہ ہے، پتہ نہیں دیگر اضلاع میں وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیا وہاں بھی گوشت ملازمین ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ تشویش کی لہر ہے کہ بھئی اگر پولیس جیسا ایسا ادارہ جس کے اندر پہلے ہی سٹاف کم ہے یا ان کی تنخواہوں کے مسئلے ہیں، ان کی علیحدہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ گوشت ملازمین کہاں سے نکل آتے ہیں۔ تو دیگر اضلاع میں بھی یہ چیک کرنا ہوگا، جبکہ ایک بڑی تعداد جو ہے پولیس کے جوانوں کی وہ تو پروٹوکول ڈیوٹیوں میں ہے یا وہ کسی افسروں کے ساتھ ہے یا سیاسی لوگوں کے ساتھ ہے۔ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو امپلائیز ہیں وہ مختلف لوگوں کی جو ہے سیکیورٹی پہ مامور ہیں، کچھ پروٹوکول ڈیوٹی پر ہیں، تو کچھ جو ہیں وہ جو مختلف انسٹالیشن ہیں ان کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپریشن میں آپ کو لوگ کم نظر آئیں گے، پھر انویسٹیگیشن میں تو بالکل ہی تباہی ہے۔ انویسٹیگیشنز کے حوالے سے کسی دن میں ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ وہ کیا معاملات ہیں، وہاں کیوں
جب کیسز جاتے ہیں اور پھر کیسز کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، پھر ہم عدالتوں کی طرف جو ہے نا انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں عدالتوں نے بری کر دیا، عدالتوں نے فیصلے، اصل معاملہ جو ہے پروسیکیوشن کا ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔